السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری طور پر بننے اور سنورنے کا ایک سلیقہ عطا کیا ہے۔ مرد ہوں یا عورت، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں خوب سے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بات اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر ہی رکھی ہے۔ مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، سب کہیں نہ کہیں کسی موقع پر اپنے آپ کو بننے اور سنورنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم شریعت کی روشنی میں جانیں کہ انہوں نے اسلام نے ہمیں اس موقع پر کیا ہدایتیں دی ہیں۔ چنانچہ اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ اصول آپ حضرات کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں، جن سے آپ اسلام کی ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں اور بہتر طریقے سے سنوار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ جو بننے اور سنورنے کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اگر بیوی ہے تو شوہر کے لیے ہو، شوہر ہے تو بیوی کے لیے بننے سنورنے کی کوشش کرے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ ہماری خواتین جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بننے اور سنورنے کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ اسلام چاہتا بھی یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، وہ اپنے آپ کو سنوارے، لیکن سنوارنے کے بعد دوسروں کو دکھانا یا دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنا یا ہماری اس ایسی ہیئت بنا کر چلنا کہ دوسرے لوگ خود بخود ہماری طرف متوجہ ہو، اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو بننے سنورنے کے بعد اس ادا سے، اس انداز سے چلتی ہیں کہ دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مرد حضرات ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بننے اور سنورنے کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا، کسی کی تحقیر کرنا یا دوسری خواتین کو لبھانا ہوتا ہے، تو شریعت اس سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلوا وتصدقوا، کھاؤ اور پیو، والبسوا ما شئتم، اور تم جو چاہے پہنو، من غیر اسراف ولا مخیلۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دو باتوں کا اس پہ اہتمام ہونا چاہیے، ایک تکبر نہ ہو، دوسرا حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ تو حد سے زیادہ نہ بڑھے اور تکبر نہ ہو، ان دونوں کے اہتمام کے ساتھ جو چاہے پہنے۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات کو چند کلر ایسے ہیں جن کے پہننے سے منع فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اعتدال کی راہ پر رہیں، بننے سنورنے کا اس قدر اہتمام نہ ہو کہ ہم سے دوسری چیزیں کوتاہی ہو جا رہی ہے، اور جو فرائض ہیں اس میں کمی واقع ہو رہی ہو۔ بعض مرتبہ جو بننے سنورنے کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر نوجوان، اس کے اندر وہ بننے سنورنے ہی میں زیادہ وقت لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ناغے کے ساتھ اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ اور خواتین ہیں، ان کا کام ہی بننے سنورنے کا ہوتا ہے، تو وہ اس کا اہتمام کر سکتی ہے، ہر روز اپنے بالوں میں کنگھی کر سکتی ہیں، اپنے بالوں کو سنوار سکتی ہیں۔ لیکن مرد حضرات کے لیے اس سے بالوں کے اندر ہی لگے رہنا یا اپنی ہیئت کو اس طریقے سے بنانا، اپنے بالوں کی ہیئت کو، کہ جس سے دوسرے لوگوں کا شعار محسوس ہوتا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم
جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں بننے سنورنے کے لیے اس کے اندر حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، یعنی ایسے کریم استعمال نہ کرے جس میں حرام چیزیں ملی گئی ہوں، یا بعض مرتبہ ہم کوئی جسم پر ایسی چیز لگاتے ہیں جس کی پرت ہمارے جسم کو لگ جاتی ہے، جیسے نیل پالش ہے، اس کے اندر جب ہم نیل پالش لگاتے ہیں، ناخنوں کو جو کلر لگاتے ہیں اس کی پرت جو ہے ناخن پر جمی رہتی ہے، اور جب ہم غسل کریں گے یا وضو کریں گے تو ہمارا جو جسم بھیگنا ضروری ہے غسل کے اندر اور وضو کے اندر، وہ نیل پالش کی وجہ سے ہماری جلد تک وہ پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اس لیے ایسے کریم یا ایسی چیز جس کے اندر حرام مال ملی ہوئی ہو اس کا استعمال نہ کریں، اور ایسی چیز بھی استعمال نہ کریں جس کی پرت ہمارے جسم پر لگ جاتی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اپنے زیورات جو استعمال کرتے ہیں یا بدن پر جو کپڑے استعمال کرتے ہیں زیب و زینت کے لیے، وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کا شعار نہ ہو، جیسے صلیب کا نشان ہے یا اوم کا نشان ہے، یہ ایک خاص مذہب کے لوگوں کی پہچان ہے۔ تو ہمارے جو زیور ہوں گے اس کے اندر یہ چیزیں بنی ہوئی نہ ہوں۔ اگر ہم ان چیزوں کے استعمال کریں گے تو یقیناً گنہگار ہوں گے، گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اور پھر زیب و زینت کے اندر ہمیں یہ بھی بات ملحوظ رکھنی ہے کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بددین بے حیا لوگوں کا طریقہ نہ ہو۔ عام طور پر معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان بچیاں یا بچے وہ اپنے آپ کو جو بننے اور سنورنے کا اہتمام کرتی ہیں وہ کسی ایسے لوگوں کے طریقے اختیار کرتی ہیں جن کا تعلق بے حیائی سے، فیشن پرستی سے یا بددین لوگوں کا وہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور پھر بننے سنورنے میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ جو چیز بھی ہم اپنے کپڑوں کے لیے یا اپنے زیورات کے لیے یا اپنے جسم پر، وہ چیز جو ہے جاندار کی تصویر نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے ایسے پہنے جاتے ہیں جس پر باضابطہ کسی کھلاڑی کی یا کسی بددین لوگوں کی یا کسی جاندار کی تصویر کپڑوں پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نوجوان بچے جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے، اور خواتین بھی جو زیور استعمال کرتی ہیں اس میں کچھ پرندوں کی تصاویر ہوتی ہیں اور کچھ اس طریقے سے مختلف قسم کے تصاویر ہوتی ہیں، تو اس کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ اور پھر ہم اپنے بننے سنورنے کے لیے بعض مرتبہ سرجری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے جسم کو گدواتے ہیں، ٹائٹو بناتے ہیں، تو اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہمارے جسم کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے یا اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے پلاسٹک سرجری کرنی پڑتی ہے، کاسمیٹک سرجری کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر جو اپنے جسم کے اندر کسی سے پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے یا کاسمیٹک سرجری کے ذریعے سے، جو اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اس میں اپنے آبروز کو باریک کرنا، اپنے چہرے سے بالوں کو اکھاڑنا اور اپنے دانتوں کے درمیان میں سان پیدا کرنا اور پھر اپنے جسم کو گدوانا، یہ تمام احادیث کے اندر ذکر موجود ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اگر ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بننے سنوارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہمارا بننا اور سنورنا اسلام کی ہدایات کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو حضرات اللہ رب العزت نے جن کو مال دیا ہے اور وہ مال کی وجہ سے اپنے آپ کے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو عمدہ سے عمدہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، حدیث میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے اثر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ غریب لوگ، نادار لوگ، پریشان لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی میری مدد کرے، میں اس کے سامنے اپنا جا کر دکھ سنا سکوں، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مالدار ہے، اس کی ہیئت بھی مالدار جو جس طریقے سے رہتے ہیں وہ طریقے پر نہیں ہے، تو وہ اپنا دکھ جا کر کیسے بیان کرے گا، اس کی امداد رسائی کیسے ہو سکے گی، اس کو امداد جو پہنچنی ہے وہ کیسے ہوگی۔ اس لیے مالدار حضرات کو اپنی وضاقتہ اچھی بنا کر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے، تاکہ غریب لوگ ان کے پاس آ کر اپنا دکھ اور درد سنا سکیں، اور اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں انہیں یہ توفیق دے کہ وہ ان کی مدد کر سکے۔ اس لیے خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ ہم ہر عمدہ سے عمدہ لباس اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے تو اسراف کے بجائے اسراف کرے بغیر اور فضول خرچی کرے بغیر اور تکبر اور متکبرانہ چال چلے بغیر اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بننے سنورنے کے اندر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔